میں آج پیر صاحب پگاڑا صاحب کی طرف سے ان کا پیغام، بہت تفصیلی پیغام لے کے جناب شہباز شریف صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن کے پاس آیا تھا، اور ان سے ایک بہت طویل لیکن سیر حاصل ڈسکشن ہوئی، جو کہ جس پہ بہت مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو قومی قیادت ہے وہ پاکستان کے اندر اتحاد دیکھنا چاہتی ہے، اور اپوزیشن کی قیادت جو ہے وہ اپوزیشن کو متحد دیکھنا چاہتی ہے، اور اپوزیشن کے اتحاد کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قوم کا اتحاد دیکھنا چاہتی ہے۔ پیر صاحب نے جن 4 ایشوز کے اوپر مجھے شہباز صاحب کے پاس بھیجا تھا، ان میں سے پہلا ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت تقاضا یہ کرتا ہے، یہ حالات، کہ ملک کے اندر ایک گرینڈ ڈائلاگ ہو، کیونکہ اگر کوئی ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی تو ڈائلاگ ہوتا ہے، اور ٹکراؤ سے پہلے اگر ڈائلاگ ہو جائے، اور وہ قومیں جو دور تک دیکھتی ہیں وہ یقیناً ٹکراؤ سے پہلے وہ راستے نکالتی ہیں جن میں سے ایسی کسی سچویشن کو اوور کم کیا جا سکے۔ تو ان کا پہلا جو ایجنڈا تھا جس کے اوپر آج ڈسکشن ہوئی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات اور پاکستان کی پوری قوم جو اس وقت ٹکراؤ کی وجہ سے شدید تکلیف میں اور ایک پریشانی میں مبتلا ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا ڈائلاگ ہو اور ایک ایسا انیبلنگ ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے جس کے اندر کے مخالف لوگ بھی اکٹھے بیٹھ سکیں، اور اس کے لیے ایک تجویز بھی تھی جو میں لے کے آیا تھا۔ دوسرا جو ان کا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے، پارلیمنٹ کو دوبارہ سے اپنا کام شروع کرنا چاہیے، اور ملک کے لیے پارلیمنٹ اور آئین کی بالادستی جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اور تیسرا جو ان کا وہ تھا، وہ جو پہلو تھا جو وہ بیان کرنا چاہ رہے تھے، وہ یہ تھا کہ اگر استعفوں کا ایک دفعہ سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو اس ملک کے اندر جمہوریت اور اس ملک کے جو اس وقت کی ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، ایک معاشی بحران ہے اس وقت، ایک بین الاقوامی تھریٹس ہیں اس ملک کو، ان کے اندر جو ہے وہ استعفے جو ہیں وہ ایک ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں جو کہ آگے چل کے بہت بڑی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اور ان کی یہ رائے تھی کہ وہ استعفے جو دینے کے بعد بھی تو بات کرنی پڑے گی، تو کیوں نہ اس سے پہلے بات کی جائے۔ تو شہباز صاحب کی خدمت میں نے یہ سب باتیں رکھی، اور ان کا ایک تو بنیادی سی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی قوم کے اتحاد کے لیے میں کہیں کسی حد تک بھی مخلص بھی ہوں اور جانا بھی چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اپوزیشن کا لیڈر ہوں، تو اپوزیشن کا لیڈر ہوتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ اپوزیشن بھی متحد رہے، پی ٹی ایم ہے تو وہ بھی متحد رہے، ہم کسی کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اتحاد کے ذریعے اپنا رول پلے کریں۔ ان کی یہ بھی رائے تھی کہ پیر صاحب نے جو اس وقت یہ انیشیٹو لیا ہے اور اپنی طرف سے ایک اچھا جیسچر دیا ہے، وہ ایک قومی لیڈر کی ایک شایان شان ہے کہ انہوں نے ایک قومی سطح کے اوپر ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے اپنا رول پلے کیا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں اپنا کوئی بھی رول اگر پلے کروں تو میں جیل کے اندر سے کیا رول پلے کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری ان سے یہ ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ تھی کہ آپ بینگ این اپوزیشن لیڈر، آپ جو ہے اس ٹکراؤ کی کیفیت میں اپنا ایک کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں جس وقت خود جیل میں ہوں تو میں جیل میں سے کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، یہ بات جو ہے یہ آپ پیر صاحب کو بھی بتائیں اور ہر جگہ بتائیں، کیونکہ اس وقت اور جو ملک کے اندر اس وقت ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کی گئی ہے، اس کی جو اگر اس کی بنیاد کو دیکھا جائے تو اس کی بنیاد کو ختم ہونا چاہیے، کہ ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جس میں ٹکراؤ کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں رہتا۔ تو ایسی صورتحال میں جو انیبلنگ ایٹماسفیئر ہے وہ پیدا کرنا ایک ضرورت ہے۔ اس کے جو چوتھا پوائنٹ میں نے پیر صاحب کی طرف سے ان کے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر مسلم لیگوں کو اور مسلم لیگ کی سوچ رکھنے والے افراد کو
اس وقت آگے بڑھنا چاہیے اور چاروں صوبوں کے عوام جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ قوم کے اندر ایک اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو. تو اس کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی کسی کو نہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے نہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے. اور جہاں تک سوال ہے ڈائیلاگ کا، گفتگو کا، میرا پیر صاحب کا یہ موقف تھا کہ بھئی اگر اپوزیشن جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتی حکومت کے ساتھ اور حکومت بھی اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتی تو ایسی صورتحال میں تو اس بات کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے. اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نہیں بات کرتے جناب حکومت سے، اور اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم اپوزیشن سے بات نہیں کرتے، تو اس ایسی صورتحال میں یہ سوچنا کہ یہ دونوں بات نہیں کرتے تو چلو آگے چلیں، ایسی صورتحال میں تو مزید ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ ڈائیلاگ کو شروع کیا جائے. اس کے لیے ہم نے ایک تجویز رکھی ہے اور وہ یہ تجویز ہے کہ ٹریک 2 ڈائیلاگ جو ہے اس کا آغاز کیا جائے. وہ ملک جو آپس میں شدید تناؤ کے اندر ہوتے ہیں، وہ بھی جنگی صورتحال کے اندر بھی ان کی ٹریک 2 ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے. اس وقت پاکستان کے عوام، پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو باہمی طور پر ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے ٹریک 2 ڈائیلاگ کا آغاز وقت کی ضرورت ہے. اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ایکسپوز ڈائیلاگ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ڈائیلاگ جو ہیں ان کے ریزلٹس ایکسپوز ہوا کرتے ہیں. یہ دنیا کی ایک ٹریڈیشن ہے. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس وقت پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ٹریک 2 ڈائیلاگ شروع کیا جائے، جس کی تفصیلات جو ہے ہم ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اور اس کی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے آتی رہیں گی. یہ بتا دیجیے گا کہ شہباز شریف بھی آپ کے موقف کے حامی ہیں، وہ بھی نیشنل ڈائیلاگ کے ہمیشہ حامی رہے ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر حکومت کو متعدد موقعوں پر دعوت بھی دی، لیکن حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ یہ NRO مانگتے ہیں. اس حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوئی؟ دیکھیں یہ والی جو بات ہے، یہ گفتگو ہو نہ ہو یہ تو ہم روز دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جو ماضی میں انہوں نے اس سلسلے میں بات کی ہے ڈائیلاگ کے سلسلے میں جب وہ آئے تھے رہا ہو کے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، دونوں کی تمام سوچنے والی قیادتیں جو ہیں وہ پاکستان میں ڈائیلاگ چاہتی ہیں. اس کے لیے اس وقت جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت اور ایک گرد اڑی ہوئی ہے، اس کے اندر خواہش کے باوجود ہم پارلیمنٹیرین سے ملتے ہیں، ہم اپوزیشن کے پارلیمنٹیرین سے ملتے ہیں، ہم ہر سوچنے والے سے ملتے ہیں. ہر سوچنے والا چاہتا ہے کہ یہ ٹکراؤ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، خواہ وہ اپوزیشن کا ہو خواہ وہ اس کا ہو. اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا ایٹماسفیئر، اور میں یہ آپ کو بالکل واضح بات کروں کہ ہم یہاں کسی ایک انتہائی عاجزی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. ہم یہاں پہ پیر صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے ہم کسی کے خلاف نہیں یہاں آئے، ہم کسی کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے یہاں نہیں آئے، اپوزیشن ہو یا حکومت ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں کسی طرح سے واپس پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ میں اپنی گفتگو شروع کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ استعفوں کی آگ لگنے سے پہلے پاکستان کی سیاست کے اندر، دیکھیں اس ٹکراؤ میں کوئی نہیں جیتے گا، اس ٹکراؤ میں لڑنے والا جیتنے والا بھی ہارے گا اور ہارنے والا بھی ہارے گا. ڈائیلاگ کی بات آپ نے کی ہے، شہباز صاحب نے کہا کہ میں جیل میں بند ہوں، ڈائیلاگ کا آغاز کہاں سے ہوگا، اس کو طریقہ کار کیسے وضع کریں گے کہ اس کا ہاں دیکھیں ہم نے اس ڈیڈلاک کے لیے جو ٹریک 2 ڈائیلاگ کی بات کی ہے، اس کی تمام ورکنگز ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے اوپر ہم خاموشی سے کام کریں گے. اور یہ ملاقات بھی اسی خاموش کام کا ایک حصہ تھا کہ ہم ڈائیلاگ کو دیکھیں، وہ جی میز پہ بیٹھ گئے اور پھر جی ناکام ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور جی میڈیا کے سامنے اکٹھا کر کے ڈائیلاگ شروع کر دیا، کچھ نہیں ہونا. بات تو اس وقت یہ ہے کہ اب آپ نے کسی نتیجے تک جانا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ بیک ٹو پالیٹکس، بیک ٹو جمہوریت. دیکھیں پارلیمنٹ میں جو راستے موجود ہیں ان کو اپوزیشن استعمال کر سکتی ہے اور ان کے پاس طاقت بھی ہے. تو رانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو میاں شہباز شریف
ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو کیا جو مسلم لیگ نون استعفے دے رہی ہے وہ ان کی مرضی سے نہیں دے رہی؟ دیکھیں شہباز صاحب نے اس وقت جو بات کی ہے میں بالکل وضاحت سے بتا دوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس وقت اپوزیشن کا اتحاد ہے اور وہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. بات یہ نہیں ہے کہ وہ تو جو پارٹی فیصلہ کرے گی اس کے سب پابند ہے. میاں صاحب بھی پابند ہے, شہباز صاحب بھی پابند ہے, سارے پابند ہیں. ایون جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی تمام اس میں موجود پارٹیاں اس کی پابند ہیں, فرد بھی اس کے پابند ہیں. لیکن ہم اس پابندی اور اس کی بات قانون کی بات نہیں کر رہے ہیں, اصول کی بات کر رہے ہیں. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے بات کی کہ استعفے نہیں ہونے چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, تو جو بیانیہ نواز شریف کا ہے, جو مریم نواز کا ہے, سڑکوں کے اوپر آگے جس طرح سے جس لہجے میں لوگوں کے نام لے کے, اداروں کے نام لے کے وہ بات کر رہی ہیں, کیا یہاں پہ کوئی ایسی بات ہوئی کہ اس طرح کا جو رویہ ہے یا وہ جو بیانی ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں صرف وہ بات کروں گا جس سے بات آگے بڑھ سکے. میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا جس سے کسی قسم کی کنٹروورسی جو ہے وہ آگے بڑھے. بالکل جائیں گے جی. میں تو مولانا سے میں دیکھیں میں میڈیا میں زیادہ نہیں آتا, آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن میں بے شمار دفعہ فضل الرحمان صاحب سے ملتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. ان سے میرا مسلسل رابطہ ہے. ایون میاں صاحب سے بھی ابھی وہ آئے تھے, دعا کے لیے بھی ہم گئے تھے, اس کے بعد بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو میں ملک کے تمام قیادت کے ساتھ میں پرسنل رابطے میں بھی ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا مسئلہ نہیں ہے, میں کسی لیڈری کے چکر میں نہیں ہوں, اور میں کسی آج آپ آئے ہوئے ہیں تو ہم یہاں بات کر رہے ہیں, ورنہ شاید ہم چپ کر کے گھر جا کے کام شروع کر دیں گے. آپ کی جو تجویز ہے آج کی جو ملاقات ہے, آپ چونکہ حکومت کے جو ہے اتحادی بھی ہیں, تو ایک تو یہ آپ کو ملاقات مہنگی تو نہیں ہوگی, اب کیسی صورتحال ہوتی ہے, تو آپ کا کوئی پروگرام ہے جی لیے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میری پارٹی کا, اور میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کا, اس وقت نہ حکومت ایشو ہے اور نہ کوئی مفاد ایشو ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا مفاد اس ٹکراؤ کو کسی بھی قیمت پر ختم کرنے میں ہے. پاکستان کا مفاد اس وقت یکجہتی میں ہے. اپوزیشن کی یکجہتی جو ہے وہ بھی پاکستان کے لیے اچھی ہے, اور حکومت کی یکجہتی ہے وہ بھی پاکستان کے لیے اچھی ہے. فنکشنل لیگ جو ہیں میاں محمد نواز شریف کے بیانے کو اور ان کی فکر نظریے کو تسلیم کرتے ہوئے ضم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ پاکستان کے اندر مسلم لیگی سوچ کو آپس میں اکٹھا ہو کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. اچھا دورانی صاحب, آپ بار بار پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ایک منٹ آپ نے جو بات کی ہے ابھی, چار پیسہ بگاڑا نے, چار آپ کو نکال دیا. عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کیا آپ کو ان مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی کوئی مینڈیٹ ہے, یا صرف یہ پیسہ بگاڑا کی اپنی سوچ ہے, حکمران یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ملا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی جہاں تک سوال ہے اسٹیبلشمنٹ کا, جہاں تک سوال ہے حکمرانوں کا, جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی حق میں ہے, حکمرانوں کے بھی حق میں ہے, اور وہ اپوزیشن کے بھی حق میں ہے. دیکھیں اس وقت اگر اپوزیشن کو کسی بھی اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر بالکل کنارے لگایا جاتا ہے تو وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اگر اس وقت اس ٹکراؤ کے نتیجے میں آگ لگتی ہے تو اس میں سب جلیں گے. دورانی صاحب 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, جو اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ حکومت جو سی ہے وہ عوام کے معیار پہ پوری نہیں اتر رہی, نمبر 1. نمبر 2 سر, مائنس مریم فارمولہ, میں بار بار وہ ریپیٹ کروں گا کیونکہ آپس میں ان کے جو فیملی کے اختلافات ہیں, اگر یہ شہباز شریف صاحب اندر ہیں تو کیا مریم کو آپ بی بی کو آپ اس پہ رضامند نہیں کر سکتے؟ آپ ان سے ملاقات اگر کرتے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور اگر مجھے اپرچونٹی ملے گی تو میں سب سے پہلے کوشش کروں گا کہ پارلیمنٹ میں بات جائے. وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے آدھی پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں. آپ کو پھر ان کو چھوڑنا پڑے گا کیا اس پہ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کو گرفتار کر دیں گے
تو ڈائلاگ کے لیے راستے بند ہو جائیں گے. باقی لوگ اگر باہر ہیں تو اچھا ہے, باہر ہے, جلسے کوئی کرتا ہے اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ جلسہ کرے, بعض اطراف یہ اختلاف بھی کرتا ہے تو اس کا بھی بنیادی بعض حق. اطراف یہ ہے قرآنی صاحب یہ کہ جی ڈی فرمائیے اے گا تنگ کہ ہے کیا- حکومت سے, لہذا وہ اپوزیشن کا سہارا لے کے اپوزیشن کی صفوں میں آنا چاہتے ہیں, یہ ایسی کوئی اطراف. دیکھیں جی, جی ڈی اے کا جہاں تک تعلق ہے یا فنکشنل لیگ کا تعلق ہے, میں نے تو بتایا ہم تو صوفی قسم کے لوگ ہیں, یہ صوفیوں کی دھرتی ہے, یہاں پہ ہم عاجزی سے آئے ہیں, ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے. آپ بطور سالس آئے ہیں اور انشاءاللہ اور میں سالس ایسا سالس کے طور پہ ہوں جو کہ میں ہمیشہ جھک کے کھڑا ہوتا ہوں, میں ہمیشہ ادب سے بات کرتا ہوں. میرے لیے حکومت اور اپوزیشن کا ہر فرد قابل احترام ہے, پارلیمنٹ کا ہر ممبر جو ہے وہ قابل احترام ہے, میرے سے اختلاف کرنے والا بھی قابل احترام ہے اور ہمارے ساتھ کیا میں نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے سر؟ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے. پی ڈی ایم کے فیصلے کے تحت کیا وہ تو کہہ دیا انہوں نے آنا چاہیے. پی ڈی ایم کے فیصلے کے تحت کیا میاں شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور ان کے صاحبزادے پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں, کیا وہ بھی ریزائن کریں گے پارٹی فیصلے کے مطابق؟ دیکھیں جی, جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے, یہ بالکل ہمیں سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہر فرد کو اپنی پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہونا چاہیے. میرے سے اگر شہباز صاحب پوچھیں گے میں انہیں یہی کہوں گا کہ آپ کو اپنی پارٹی کے ڈسپلن کے مطابق چلنا چاہیے, لیکن پارٹی کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے کہ ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے. اس وقت جو ہے وہ ملک کو نقصان کو روک, دیکھیں دشمن ہمارا اس وقت پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پوری قوت سے کام کر رہے ہیں. ہمیں ایسی سچویشن میں ان تمام, خواہ اس میں حکومت ہے یا اپوزیشن, ایک ہی اس کی. اور جہاں تک سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جیلوں میں بند کر کے نواز شریف کو واپس آنا چاہیے اس سچویشن میں. کیا آپ ان کو اجازت دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیلوں میں بند کر کے تحریکوں کو نہیں روکا جا سکتا. نہیں روک. ٹھیک ہے نا جی. آپ نے اگر, تو کیا شہباز شریف کو رہا ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن سے متعلق ہر فرد کو اور بالخصوص پارلیمنٹ کے اندر موجود جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کو نہ صرف آزاد ہونا چاہیے بلکہ ان کو آزاد کر کے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیں اب یہ سارا پروسیس جو ہے یہ عدالتوں میں سے بھی ہوتا ہے اور عدالتوں سے اس کے اندر ایک مختلف کمپلیکیشنز ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو, حکومت کو اور اس ملک کی عدلیہ کو, بلکہ دیکھیں یہ ایسا سچویشن ہے جہاں پہ عدلیہ, انتظامیہ اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے حکومت اور اپوزیشن سب کو مل کے ایک کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس ملک کے اندر بیک ٹو نارمل پولیٹیکل پروسیس اس ملک کو لا سکیں. نارمل پروسیس میں ہی سب لوگ ہٹیں. دیکھیں آج تک دورانی صاحب کیا میثاق جمہوریت اب نئے طریقے سے سائن ہوگا؟ کیا انتقامی کارروائیاں جاری ہیں, اس حالات میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں جی, انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ کسی بھی ریکنسلیشن کے پروسیس کو نقصان پہنچائیں گے, یہ بالکل کلیئر بات ہے. اور میں ایک ایسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جو امن کی دائی ہے, جس کے بڑوں نے اس ملک کے لیے شہادتیں اٹھائی ہوئی ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے, اس پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے میں دست بستہ پورے ملک سے, پورے ملک کی سیاسی قیادت سے اور پورے ملک کے عوام سے یہ درخواست کروں گا کہ اب ہم نے اس آگ کو بجھانا ہے اور اس آگ کو بجھا کے ہم نے ظلم کو بھی ختم کرنا ہے اور انصاف کے راستے بھی جاتی بنانا عمرہ بھی جائیں گے سر آپ؟ جی جاتی عمرہ دیکھیں جی, مجھے تو آپ جاتی عمرہ کیا, مجھے آپ جہاں بھی کہیں گے میں جاؤں گا, کیونکہ میرا آبجیکٹیو جو ہے, میرا کیا آبجیکٹیو ہے, دیکھیں ہمارا تو, دیکھیں ہم تو ایک ادنا سے کارکن ہیں, میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اپنی عاجزی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس سوچ کو, یہ جو ٹریک ٹو ڈائلاگ کی میں نے بات کی ہے, یہ بات بہت ہی ایک پروسیس میں سے نکلی ہوئی بات ہے جس کے نتیجے میں ادارے, جس کے نتیجے میں افراد, اس ملک کے انٹلیکچوئل, اس ملک کے سوچنے والے لوگ, اس ملک کے سیاستدان سب اپنا اپنا رول بھی پلے کر سکتے ہیں اور اس میں سے آگے بڑھتے ہوئے ایک حل بھی نکال سکتے ہیں. دیکھیں جی, یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے, دیکھیں نا, یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے یا عوام نے کرنا ہے. نیا میثاق جمہوریت سائن ہونے جا رہا ہے, کیا اس میں پی ٹی آئی اپنے مفادات رکھے گی؟ ایسا کوئی اگر دیکھیں جی, نیا جو اب جو سائن ہونا چاہیے نا, جی وہ ہونا چاہیے میثاق جمہوریت, ٹھیک ہے نا جی, اور میثاق برداشت.
मिसाक रिकन्सिलिएशन, मिसाक डेमोक्रेसी, मिसाक पार्लियामेंट के इन इदारों को हम आगे बढ़ाएं। और देखें जी, अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप जितनी मर्जी आवाज़ें कस लें, किसी के ऊपर जितनी मर्जी आवाज़ें कस लें, लेकिन ये मुल्क तो हमारा है, हमने रहना तो यही है। चौधरी बरादरान को क्या मशवरा देंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम हो सर आखिरी आप बाकी बात कर लें। गुजारिश ये है कि आप पार्लियामेंट की तौकीर बहाल करने के लिए मामला को पार्लियामेंट के अंदर लेके जाने। मसला ये है कि पिछले 2.5 साल से इस पार्लियामेंट को ना तो वज़ीर-ए-आज़म ने माना है, ना उनके अहवालों ने माना है, क्योंकि ना वो पार्लियामेंट में जाते हैं, ना कोई दूसरे मामला जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जब हम ताज़ियत उनके पास गए कि मुझे जेल के अंदर डालकर कौन से ग्रैंड डायलॉग। देखें जी, अगर अब मैं आपको हुकूमत के लिए जो है मेरी एक राय है कि आखिर में तो इलेक्शन में जाना है ना, इलेक्शन में जाना है तो परफॉर्मेंस में जाना है। वो तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया। तो परफॉर्मेंस करने के लिए बिजनेस को नॉर्मल होना चाहिए। अगर टकराव को आप इस वक्त कम करेंगे, हाथ जोड़ के भी अगर अमन लाएंगे, तो वो अमन जो है वो आपके अकाउंट के अंदर एक अच्छा एसेट साबित होगा। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि आप कितने पुरुमीद हैं कि ये जो डायलॉग की आप बात करें इसमें आप कामयाब हो जाएंगे? देखें जी, मैं इसके बारे में, मुझे पाकिस्तान के ऊपर लामतनाही और गैर मुतज़लज़ल मेरा यकीन है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल एक रोशन मुस्तकबिल है, और इसके रोशन मुस्तकबिल में जो बुनियादी किरदार है वो इस मुल्क की क़यादत और इस मुल्क की सियासी लीडरशिप ने प्ले करना है। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने, इस मुल्क के हर फर्द ने प्ले करना है। साहब, आप समझते हैं, आप माशाल्लाह बसीरत रखते हैं सियासी, आप ये बताएंगे कि क्या आप सेनेट के इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं कि नहीं? चौधरी बरादरान का भी मशवरा क्या देंगे, वो भी ऐड कर दो। देखें जी, मेरा तो इस वक्त जहाँ तक इलेक्शनों का प्रोसेस है, मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में हर प्रोसेस जो है वो आइन के मुताबिक चलता रहे, मेरी ख्वाहिश, और मैं इस ख्वाहिश को दिल से रखता हूँ। और मुझे अफसोस होता है जब मुझे आइन से गाड़ी उतरते हुए नज़र आती है। देखें, ये इस वक्त मैंने जितनी भी बातें की हैं, मैं कोई बहुत अजीब बातें नहीं करता, लेकिन इसके अंदर सबके लिए बहुत कुछ है, और मैं समझता हूँ कि इसमें हम पूरी तरह से मुआवनत करेंगे और आप सब भी करेंगे। उसके रास्ते हम इंशाल्लाह निकालेंगे। बहुत शुक्रिया।